بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میرا نام پروفیسر ڈاکٹر صفدر علی ملک ہے۔ میں انو ڈائگنوسٹک سینٹر شادمان لاہور سے بول رہا ہوں اور میں پروفیسر آف ریڈیالوجی ہوں۔ آج آپ کی میں توجہ ایک بڑے اہم اور کامن کمپلینٹ کی دلانا چاہتا ہوں اور جس کا نام ہے ویریکوز وینس۔ یہ ویریکوز وینس اکثر دیکھا ہوگا، وہ جو زیادہ کھڑے ہو کام کرتے ہیں یا پولیس میں ہیں یا خواتین ہیں، ان کی ٹانگ پہ ہلکی ہلکی نیلے رنگ کی وینس پھولنا شروع ہو جاتی ہیں وقت کے ساتھ، اور پھر اینکلز اور جسے ٹخنا کہتے ہیں اس کے چھوٹے چھوٹے نیلا رنگ ہونا شروع ہو جاتا ہے، پھر کالا شروع ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد وہاں پہ زخم بن جاتا ہے جو کہ ٹھیک نہیں ہوتا، اور بعد میں زخم وہ بلیڈ کرتے ہیں تو اسے کہتے ہیں بلیڈنگ السرز۔ اس کی مین جو وجہ ہوتی ہے وہ بیسیکلی دیکھا ہوگا 80% کیسز میں سیفنو فیمورل ویلو جو میں آپ کو دکھا رہا ہوں اس کی انکمپیٹنٹ ہوتی ہے۔ اس سے بلڈ واپس آتا ہے وینس میں، اور وینس کے بعد پولنگ ہو جاتی ہے ڈپینڈنٹ پارٹ میں، اور وہ اینکل کے نزدیک ہو جاتی ہے جس کے وینس پھول جاتی ہیں۔ اس کو کہتے ہیں ویریکوز وینس اور ویریکوز السر، جو کہ نارملی پہلے اسکن اسپیشلسٹ پائے جاتے ہیں پھر مختلف جگہ سے ہوتے ہوئے۔ تو اس کا جو ڈائگنوسس ہے وہ ڈپینڈ کرتا ہے الٹرا ساؤنڈ کے اوپر۔ الٹرا ساؤنڈ پہ دو چیزیں دیکھی جاتی ہیں، ایک یہ کہ سیفنو فیمورل ویل یا سیفنو پوپلیٹر ویل جو اپنا نی جوائنٹ سے نیچے آتے ہیں، کیا یہ کمپیٹنٹ ہیں یا انکمپیٹنٹ ہے۔ 80% پیشنٹس میں یہ انکمپیٹنٹ ہوتے ہیں، اور اس کے علاوہ پرفریٹرز ہوتے ہیں جو سپرفیشل اور ڈیپ وینس کو آپریٹ کرتے ہیں تو بھی کام نہیں کرتے، تو اس کی وجہ سے بلڈ اسکن کے نیچے خون کی شان میں جمع ہونا شروع ہوتا ہے۔ اس کا جو سٹینڈرڈ ٹریٹمنٹ پروٹوکول تھا پہلے وہ سرجری کی جاتی تھی، لیکن پچھلے 10 سے 15 سال کے درمیان یہ آہستہ آہستہ شفٹ ہو گئی ہے نان اور منیملی انویسو ٹریٹمنٹ میں، چونکہ سرجری کے اندر پیشنٹ کو ہسپتال میں داخل کیا جاتا ہے، اس کو بے ہوش کیا جاتا ہے، اس کا آپریشن کیا جاتا ہے، اور اس کے رسک آف کمپلیکیشنز ہیں، لیکن اس کے سکسیس 95%۔ جو میں آپ کو طریقہ کار بتانے جا رہا ہوں جو نیا آ رہا ہے اور اب اس سے بھی نیا آ رہا ہے، اس کو کہتے ہیں RFA ریڈیو فریکوینسی ایبلیشن تھراپی۔ یہ بندے کو نہ اس میں بے ہوش کیا جاتا ہے، نہ اس میں پیشنٹ کو داخل کیا جاتا ہے، اور نہ اس میں پیشنٹ کا آپریشن کیا جاتا ہے۔ یہ نارملی نی جوائنٹ کے ارد گرد جہاں پہ وین میں اسکن کے نزدیک نظر آتی ہے، مین سیفنو فیمورل ویل وہاں پہ، یا کاف مسل پہ جہاں پہ سیفنو پوپلیٹر جنکشن ہوتا ہے اس سے نیچے جہاں تک وہ ڈائلیٹڈ ہوتی ہے، اس طریقے سے ہم چھوٹی سی ایک سوئی ڈالتے ہیں لوکل انستھیزیا دے کے، اور سوئی کے اندر پھر ہم اس کے اندر گائیڈ وائر ڈالتے ہیں، اور گائیڈ وائر جاتی ہے اس جنکشن سے 2 سینٹی میٹر پہلے تک روک دی جاتی ہے، اس کے اوپر پھر شیت ڈالتے ہیں جیسے میں آپ کو دکھا رہا ہوں، اور شیت کے اوپر پھر ہم اس کو کیتھیٹر کو ڈالتے ہیں۔ وہ کیتھیٹر جو سیفنو فیمورل جنکشن ہے اس سے 2 سینٹی میٹر پہلے تک روک دیا جاتا ہے، پھر اس کے بعد ہم اس کی گائیڈ وائر کو نکال لیتے ہیں۔ اس کا ایک لیٹسٹ ٹیکنالوجی جو آگے جو میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں اس کو کہتے ہیں میکینیکو کیمیکل۔ اس کے اندر وہ جو اسکن کے اندر ہم لوکل انستھیزیا ڈالتے تھے اس جگہ کو سن کرنے کے لیے، وینس کے ارد کی جگہ کو، جو کہ بٹ پینفل بھی ہوتا تھا پیشنٹ کے ساتھ، اب وہ بھی ختم ہو گیا۔ اب یہ ہے کہ جب ہم کیتھیٹر ڈالتے ہیں اس کے آگے اس کی پرونگز ہوتی ہیں، اس کے کھل جاتے ہیں، اور اس کو جب کھل جاتے ہیں تو پھر اس کو وہاں جنکشن تک جا کے پل کیا جاتا ہے۔ جب ہم اس کو پل کرتے ہیں اور ساتھ ساتھ ہم انجیکشن لگاتے ہیں، جی ٹیکس اباؤٹ 7 منٹس 8 سیکنڈ کے اندر وہ سارا پل کر کے، تو جو پرونگز ہوتی ہیں اس کی اینڈوتھیلیم کو ایپیتھیلیم کو وہ بھی ڈیمیج کرتی ہیں، جس کی وجہ سے وہ وینز کلوز ہو جاتی ہیں، اور بعد میں اس کو ٹیکے لگائے جاتے ہیں۔ وہ ہم ٹیکے لگاتے ہیں جس کو کہتے ہیں انجیکشن STD، وہ 1 cc میں مکس کر کے ایک اور مختلف جگہ پہ لگائے جاتے ہیں، اور وہاں سے پھر جو دوائیاں اس کی وینز میں جاتی ہیں اور ویلز میں جاتی ہیں، اور پرفیٹر میں جا کے تو اس کو بند کر دیتے ہیں۔ یہ سارا پروسیجر تقریباً کوئی آدھا گھنٹہ پونا گھنٹہ لگتا ہے، لیکن اس کا ایڈوانٹیج یہ ہے اس کے بعد اس کو پھر کریپ بینڈیج باندھی جاتی ہے، اس کو اسٹاکنگ پہنائی جاتی ہیں جو کہ 24 گھنٹے تک اس کو رکھتے ہیں، اس کے بعد دوبارہ بلایا جاتا ہے، پھر ہفتے بعد، پھر مہینے بعد۔ اور الحمدللہ اس کی جو سکسیس ہے وہ 95% ہے، اور یہ پروسیجر ٹوٹلی پین لیس ہے۔ پیشنٹ واک ان کر کے آتا ہے اور پیشنٹ واک آؤٹ کر کے جاتا ہے۔ اس کی بھی سکسیس 95% ہے، اور سرجری کی بھی سکسیس 95% ہے، لیکن پچھلے 15-20 سال سے ایوالو اس لیے ہو رہا ہے کہ پیشنٹ کو ٹراما کم از کم دیا جائے، پیشنٹ کو جلدی سے ٹھیک کیا جائے۔ الحمدللہ ہم نے یہاں پہ یہ ٹیکنالوجی شروع کی ہوئی ہے جو میکینیکو کیمیکل بھی ہے اور ریڈیو فریکوینسی بھی ہے، دونوں شروع کی ہوئی یہاں پہ۔ الحمدللہ ہم ابھی تک تقریباً 350 پیشنٹ کر چکی ہیں، ہمارے پیشنٹ بڑے سکسیسفل ہیں۔ تو یہ سروس الحمدللہ ہم نے پنجاب میں، لاہور میں، انو ڈائگنوسٹک سینٹر میں ایک ٹیم آف کنسلٹنٹ کے ساتھ کرتے ہیں، جس میں ویسکولر سرجن ہیں، جیسے انٹرونشنل ریڈیالوجسٹ ہیں، وہ مل کے تو یہ ٹیکنیک سے کر رہے ہیں۔ الحمدللہ ہمارے پیشنٹ کافی لحاظ تک اس لحاظ سے فائدہ مند ہو رہے ہیں۔ الحمدللہ دے کین گو بیک ٹو دی جاب،
اور وہ لوگ خاص طور پہ جن کے زخم جو ہے سے 10 سال سے 8 سال سے کبھی شوز نہیں پہنے تھے بیچاروں نے، زخم جو ہے سے ٹریٹ کرتے تھے، وہ اتنا ٹھیک ہو جاتا ہے جیسے یہ میں دکھا رہا ہوں، یہ پروسیجر پہلے کا امیج ہے اور یہ پروسیجر کے بعد کا امیج ہے کہ وہ زخم بالکل ٹھیک ہو گیا اور وہ پیشنٹ اپنے شوز پہن کے نارمل لائف گزار سکتا ہے. So that is one of the successful procedures. Thank you very much.